جہان حیرت۔ ہم پاکستانیوں کے لیے معاشرتی اور سیاسی طور پر یہ جہان حیرتوں کا کلزم ہے، حسرتوں کا صحرا ہے اور حیرانیوں کا دشت و بیاباں ہے، جہاں خرافات اگتی ہیں، منافقتیں پروان چڑھتی ہیں، جھوٹ اور ریاکاری سچائی پر اور مکاری اور عیاری بھلائی پر غالب آ جاتی ہے۔ کئی حیرتیں سرعام رقص کناں اور بہت سی گردشیں گواہی دیتی ہیں۔ ایسی ہی حیرتوں کو سابق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری اپنی کتاب جہان حیرت میں سامنے لائے۔ اس میں سے ایک مختصر رداد بیان کرتے ہیں۔ جب پی 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 کی حکومت اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے ایک ایک ووٹ حاصل کرنے کی سرتوڑ کوشش میں مصروف تھی، کمانڈر ایم اے آر عارف، جو ایک ریٹائرڈ انسپکٹر جنرل اور پاک بحریہ کے سابق سربراہ تھے، حیرت ہے بحریہ کا سابق سربراہ آئی جی بھی تھا، ایک دھوکے باز کے چنگل میں پھنس گئے۔ وہ سب انسپکٹر راجہ ارسل اور اس کے باپ کو جانتے تھے، وہ دونوں ان کے ماتحت نوکری کر چکے تھے۔ راجہ ارسل کا راجہ اکرم کی معرفت، جو امام بڑی کے خاص عقیدت مندوں میں سے ایک تھا، جہلم کے علاقے سے تعلق رکھنے والے آئی جی آئی کے راجہ افضل، راجہ اقبال مہدی اور بعض دوسرے ایم این ایز کے ساتھ رابطہ تھا۔ راجہ ارسل نے کمانڈر عارف کو بتایا کہ آئی جی آئی کے کم از کم 7 ایم این ایز اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے پی 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 میں شامل ہونے کو تیار ہیں، بشرطیکہ انہیں 2 کروڑ روپے فی کس دینے کا اہتمام ہو جائے اور بیانہ کے طور پہ کچھ رقم پیشگی دے دی جائے۔ کمانڈر عارف اور نور محمد لنڈ ایم این اے ارسل کو بے نظیر کے سسر حاکم علی زرداری کے پاس لے گئے۔ انہوں نے معاملہ طے کرنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ راجہ ارسل کو بطور پیشگی 1 کروڑ روپے ادا کر دیے جائیں یا روپے دے دیے۔ عارف نے ارسل کی ضمانت دی۔ آصف زرداری نے انہیں ایک بریف کیس دیا جس میں 1 کروڑ کی رقم تھی۔ وہ رقم لے کر راجہ اکرم کے گھر پہنچے۔ ارسل نے پوری رقم سمیت بریف کیس اٹھایا اور عارف کی کار میں بیٹھ کر چمپت ہو گیا۔ کمانڈر عارف مصیبت میں پھنس گئے، ان کی کار بھی گئی اور کریڈیبلٹی بھی داؤ پر لگ گئی۔ آصف زرداری نے انہیں دھمکی دی کہ ایڈوانس کی رقم واپس نہ ملی تو اسلام آباد میں واقع ان کے گھر پر قبضہ کر لیا جائے گا اور ان کے بیٹے کو، جو اسلام آباد پولیس میں ڈی ایس پی تھا، نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ عارف نے ارسل کا سراغ لگانے کے لیے مجھ سے مدد مانگی۔ میں ان کی زبانی سارا قصہ سن کر دنگ رہ گیا، کیونکہ صرف چند مہینے پیشتر اس نے میرے ساتھ بھی اس طرح کا ہاتھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھ سے ملنے آیا اور سرگودا سے پی 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 کے 2 ایم این ایز یا ایم پی ایز کی خدمات فراہم کرنے کی پیشکش کی، بشرطیکہ نواز شریف پیسہ خرچ کرنے پر آمادہ ہوں۔ میں نے اسے یہ کہہ کر ٹرکانے کی کوشش کی کہ میں بحیثیت سرکاری ملازم سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن اس نے پولیس سروس کی برادری کا واسطہ دے کر اصرار جاری رکھا۔ میں جس قدر معذرت کرتا، اس کا اصرار اسی قدر اضافے میں بدل جاتا۔ اس چیز نے میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دی۔ آخر کار میں نے اسے 2 ٹوک جواب دے دیا کہ مجھے اس تجویز سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ وہ مجھے اس کھیل میں ملوث کرنے پر اس قدر زور کیوں دے رہا تھا۔ محض 3 سے 4 دن بعد یا 3 دن کے بعد مجھے اس کا سبب معلوم ہو گیا۔ راؤ رشید نے، جو وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے خصوصی معاون تھے، مجھ پر سیاست میں ملوث ہونے کا برسرعام الزام لگایا اور وفاقی حکومت نے مجھے اسی الزام کی بنا پر معطل کر دیا، لیکن ان کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے شہادت حاصل کرنے کی غرض سے ایک سابق آئی جی کو میرے پیچھے لگا دیا گیا۔ شاید بھائی بندیسی کو کہتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ عارف کے پاس خفیہ ٹیپ ریکارڈر تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اس معاملے میں کچھ کہوں تو اسے ٹیپ کر کے ملوث کرنے والے مواد کی صورت میں آگے پیش کر دیا جائے۔ وہ آج تک اسی گمان میں ہیں کہ میں ان کی چال کو نہیں سمجھ سکا۔ اسی گمان کے تحت انہوں نے مجھ سے مدد مانگی اور میں ان کے ماضی کو فراموش کر کے ان کی مدد کرنے پر فوراً آمادہ ہو گیا۔ چند دن بعد عارف کے کسی واقف کار نے ارسل کو داتا دربار پر کار پارک کرتے ہوئے دیکھا اور مجھے آگاہ کر دیا۔
ارسل کی بیوی بچے شدرہ میں رہتے تھے۔ میں نے فوراً نئی انارکلی کے ڈی ایس پی چودھری محمد اشرف رائش کو ضروری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ اس نے گھیرا ڈال کر ارسل کو گرفتار کر لیا۔ ارسل نے انسداد دہشت گردی اس سیل میں تفتیش کے دوران ہر چیز اگل دی۔ کار اس کے بھائی کے پاس سے برآمد ہوئی جو فوج میں میجر تھا۔ آدھی رقم راجہ محمد افضل MNA کو پہنچا دی گئی۔ راجہ افضل کو ارسل کی گرفتاری کا علم ہوا تو وہ فوراً انسداد دہشت گردی سیل پہنچے۔ وہاں انہیں ارسل کے ساتھ تنہائی میں بات چیت کا موقع دیا گیا تو انہوں نے ملزم کے پاؤں پکڑ لیے اور منتیں کرنے لگے کہ وہ اس معاملے میں ان کا نام نہ لے۔ افضل کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ارسل سے گفتگو کر کے اپنے خلاف پھنسانے والی شہادت فراہم کر رہے تھے، کیونکہ دونوں کی بات چیت خفیہ طریقے سے ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ آصف زرداری اور بے نظیر کو ارسل کی گرفتاری کی خبر ملی تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کیونکہ ان سے ان کی ہارس ٹریننگ کا راز فاش ہونے کا خطرہ تھا۔ انہوں نے معاملے کو پوشیدہ رکھنے کی انتہائی کوشش کی۔ چونکہ میں ان دونوں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن تھا، اس لیے میرا اس کیس سے براہ راست تعلق نہیں تھا۔ دوسرا، مجھے مرزا اعظم بے نظیر بھٹو کو بلیک میل کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کمانڈر عارف کی جان چھوٹ گئی اور ان کا مکان ان کے پاس رہا اور ان کے بیٹے کی ملازمت بھی بچ گئی۔ اس کتاب کا نیا ایڈیشن الفیصل ناشران و تاجران کتب غزنی اسٹریٹ لاہور سے شائع کیا ہے، جس کی قیمت 1500 روپے ہے۔ شکریہ۔